اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا زادہ کالتقوی، سفر آخرت کے لیے تقوی اور پرہیزگاری سے بہتر کوئی زاد راہ نہیں۔ لا زادہ کالتقوی، سفر آخرت کے لیے تقوی اور پرہیزگاری سے بہتر کوئی زاد راہ نہیں۔ بس جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے، لومہ اول کی پہلی کتاب کتاب الطہارت کو ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور احکام حیض بیان کر دیے آپ کی خدمت میں، اس کے بعد استحاضہ کے احکام تھے۔ ٹھیک ہے، آج جو ہے ہم نے عورتوں کو جو وہ خون آتا ہے، آج ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے آپ کی خدمت میں۔ وَأَمَّا النِّفَاسُ بِكَسْرِ النُّونِ فَدَمُ الْوِلَادَةِ مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا۔ آج ہماری بحث نفاس کے بارے میں ہے۔ نفاس کیا ہے؟ نفاس وہ خون ہے جو بچے کی ولادت کے وقت خارج ہوتا ہے یا ولادت کے بعد خارج ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے نفاس کو سمجھیں۔ نفاس اگر نفسا سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے قیمتی، نفسا سے ہے تو بے معنی خون ہے۔ یہ نفاس نفسا سے لیں تو بے معنی خون ہے، نفسا کا ہو تو پھر معنی یہ الگ ہے، وہ قیمتی ہوتا ہے۔ نفاس کیا ہے؟ یا سادہ لفظوں میں کہوں نا، بچہ جب پیدا نہیں ہوتا تو عورت کو جو بچہ پیدا ہوتے خون نکلتا ہے اسی کو نفاس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نفاس جو ہے بچے کی ولادت کے وقت یا بچے کی ولادت کے بعد جو خون نکلتا ہے اس کو خون نفاس کہا جاتا ہے۔ اور یہ کم از کم جو ہے مسمى صد کرے، ایک لحظہ بھی خون نفاس آ سکتا ہے۔ کم از کم مسمى نفاس ہے، ایک لحظہ بھی آ سکتا ہے کم از کم جو ہے۔ اور زیادہ جو ہے نفاس اکثر جو ہے وہ اس کی عادت جو ہے اتنا ہے، حیض کی جتنی عادت تھی زیادہ نفاس حیض کی عادت جتنا ہے۔ لیکن اگر اس کی عورت کی عادت ہی کوئی نہیں تو زیادہ سے زیادہ جو ہے پھر وہ کتنا آگا جان 10 دن ہے بنا بر قول مشہور۔ کتنے دن ہے جی؟ 10 دن ہے بنا بر قول مشہور۔ پھر سنو نفاس کیا ہے؟ نفاس وہ خون ہے جو بچے کی ولادت کے وقت خارج ہوتا ہے یا بچے کی ولادت کے بعد خارج ہوتا ہے، یہ نفاس کا خون کہلاتا ہے۔ اور یہ کم از کم یہ مسمى ہو، نفاس کا نام صادق ہے، یعنی ایک لحظہ بھی آ جائے خون تو وہ نفاس کا خون ہوتا ہے۔ اس میں کوئی زیادہ کی حد نہیں ہے، مسمى صدق کرے۔ اور زیادہ سے زیادہ جو ہے جس عورت کی عادت ہی نہیں ہے 10 دن آتا ہے بنا بر قول مشہور۔ پھر یہاں یہ جو نفاس ہے اس میں تھوڑا سا آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے۔ اگر ایک عورت ہے ٹھیک ہے، وہ مثلاً 7 دن اس کی عادت ہے، 7 دن اس کی عادت ہے، اس نے صرف ایک پہلے دن خون دیکھا ہے، باقی اس نے کوئی خون دیکھا ہی نہیں ہے آگے، تو وہی ایک دن نفاس ہوگا، ایک دن اس کا نفاس ہوگا۔ یا بچہ پیدا ہونے کے بعد 3-4 دنوں کے بعد اس نے ایک خون دیکھا ہے تو جس دن دیکھا ہے اسی کو نفاس کہیں گے۔ یا ایک مرتبہ جو ہے مثلاً 7 دن اس کی عادت تھی تو 4 کو دیکھا جا کر اور پھر 7 کو دیکھا تو 4 اور 7 کے درمیان جو ہوگا وہ بھی نفاس کہلائے گا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ لیتا ہوں اور پھر میں نفاس والی عورت کے جو احکام ہیں وہ بیان کروں گا الگ طور پہ۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ سنیں، بڑی روان آسان بحث ہے، توجہ آپ کی چاہیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ واما النفاس بکسر النون فدم الولادت معہا ولادت کا خون ہے، معہا جو ولادت کے ساتھ آئے، بے ان یکارن خروج جزء یعنی وہ خون ملا ہوا وہ جز کے خارج ہونے کے ساتھ، وین کان منفصلا مما یعود آدمیاً اگرچہ وہ جز جدا ہوا ہو جس کو آدمی شمار کیا جائے، ایک جز اس بچے کا جدا ہو کے باہر آیا ہے جس کو آدمی شمار کیا جاتا ہے، او مبدأ نشو آدمی یا آدمی کی نشو کا مبدأ ہے، آدمی اس سے نشو نما پاتا، وَإِنْ كَانَ مُضْغَةً اگرچہ وہ مضغہ ہو یعنی گوشت بنا ہوا ہے، مال یقین یقین کی صورت میں، اما العلقہ کیا ہے، بھائی القطۃ من الدم الغلیظ، غلیظ خون کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے علقہ، فَإِنْ فُرِضَ الْعِلْمُ بِكَوْنِهَا مَبْدَأُ نَشْوِ انسان اگر فرض کیا جائے العلم، ٹھیک ہے یہ نہیں، بِكَوْنِهَا مَبْدَأُ نَشْوِ انسان کہ یہ علقہ نا مبدأ نشو انسان کے نشو کا مبدأ بنے گا، کان دمها نفاسا تو اس کا خون جو ہے وہ کیا ہوگا، نفاس ہوگا، الا انه بعید مگر یہ کہ یہ بعید ہے، مگر یہ کہ علقہ کے ساتھ خون کا آنا بعید ہے، او بعدها توجہ کرو نفاس کیا ہے، فدم الولادت معها او بعدها یہ نفاس وہ خون ہے بعدها جو ولادت کے بعد آئے، بین یخرج الدم بعد خروج ہی اجمع یعنی خون نکلے بعد خروج ہی آدمی اجمع تمام کے تمام آدمی کے خارج ہونے کے بعد خون نکلے، وہ بھی کیا ہے، نفاس ہے۔ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْجُزُ مُنْفَصِلًا أَوِ الْوَلَدُ فَلِكُلِّ نَفَاسٌ اگر جز متعدد ہوں، ایک جز نکلا پھر دوسرا پھر تیسرا مثلا، یا ولد متعدد ہوں، وَلَوْ تَعَدَّدَ الْجُزُ یا کہو تعدد الولد، ولد متعدد ہیں، 3 4 ایک عورت نے بچے پیدا کیے ہیں، ٹھیک ہے، فَلِكُلِّ نَفَاسٌ ہر ایک کے لیے نفاس ہے، ہر ایک کے لیے نفاس ہے، مثلا ایک عورت نے ٹھیک ہے نا ایک آج بچہ پیدا کیا ہے اور ایک دوسرے دن جا کر پیدا کیا ہے، 2 دن ٹھہر کے بچہ اس کا پیدا ہو گیا، ایک آج 2 دن ٹھہر کے پیدا ہو گیا، تو ہر ایک کا نفاس الگ الگ شمار کرنا ہے، آج والے بچے کا نفاس آج سے شروع ہو گیا اور جو 2 دن کے بعد اس کا نفاس اس دن سے شروع ہوگا، وَإِنْ اِتَّصَلَا اگرچہ یہ متصل ہوں، وَيَتَدَاخَلُ مِنْهُ مَا اتَّفَقَ فِيهِ اور یہ نفاس تداخل کرے گا مَا اتَّفَقَ فِيهِ جن دنوں میں وہ کیا کریں گے، اتفاق کریں گے۔ کیا مطلب ہے بھلا؟ مطلب میرا یہ ہے کہ ایک بچہ آج پیدا ہوا ہے، دوسرا بچہ 2 دن ٹھہر کے پیدا ہوا ہے، تو اس کا نفاس 10 دن کے تک ختم ہو جائے گا، جو آج پیدا ہوا ہے 10 دن ہے نا، زیادہ سے زیادہ 10 دن تک اس کا نفاس ختم ہو جائے گا، اور وہ جو 2 دن بعد پیدا ہوا اس کے 2 دن آگے چلے جائیں گے، اس کے 2 دن آگے چلے جائیں گے، درمیان والے جو دن ہیں وہ دونوں کے ہو جائیں گے، جو دوسرا بچہ پیدا ہوا اس کے بھی اور پہلے کے بھی، یہ درمیان والے جو ملتے ہیں وہ دونوں کے شمار کریں گے۔ وَاعْتَرَضَ بِالْقَیدِ اما یخرج قبل الولادت مصنف نے دونوں قیدوں سے دوری کی ہے، دونوں قیدیں ہمراہ بچہ یا بعد بچہ، کہ بچے کے ساتھ ہے یا بچے کے بعد، کہا ہے نا خون، اس جو قید لگائی کہ خون بچے کے ساتھ ہے یا بچے کی ولادت کے بعد آئے، وَاعْتَرَضَ بِالْقَیدَین ان 2 قیدین سے دوری کی ہے، اما یخرج قبل الولادہ وہ خون جو ولادت سے پہلے خارج ہو، فلا یکون نفاسا پس وہ نفاس نہیں ہے، بل استحاضۃ بلکہ وہ استحاضہ ہے، الا مع امکان کونہ حیضا مگر یہ کہ امکان ہو کہ یہ دم کیا ہے، حیض ہے، مگر یہ کہ اس خون کے حیض کا امکان ہو، تو ایک بات الگ ہے، مگر جو پہلے آیا ہے نا، پہلے آیا ہے ولادت سے پہلے، تو وہ نفاس نہیں ہوگا نفاس کا، بلکہ وہ استحاضہ ہے، مگر یہ کہ
ما امکان کون حیضن، یہ خون کا امکان ہو کہ یہ کیا ہے، حیض ہے۔ وَأَقَلُّهُ مسمى ہو، اقل نفاس مسمى نفاس ہے، وَهُوَ وُجُودُهُ فِي لَحْظَةٍ، اور وہ یہ ہے مسمى کیا ہے، وجودہ نفاس، دم نفاس پایا جائے، وجودہ فی لحظة ایک لحظہ میں، فَيَجِبُ الْغُسْلُ بِانْقِطَاعِ بَعْدَهَا، غسل واجب ہے بِانْقِطَاعِ دم بعدها، لحظہ کے بعد غسل واجب ہے، بِانْقِطَاعِهِ خون کے دم کے منقطع ہونے، بعدها لحظہ کے بعد خون کے منقطع ہونے کے ساتھ ہی غسل واجب ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَرَ دَمًا، اگر وہ خون کو دیکھے ہی نہیں، بچہ ہی پیدا ہو گیا ذرا بھی خون نہیں آیا، فَلَا نَفَاسَ عِنْدَنَا، تو ہماری نظر میں نفاس نہیں ہے، ہماری نظر میں نفاس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہماری نظر میں یعنی امامیہ کی نظر میں، شیعوں کی نظر میں۔ لیکن اہل سنت کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں بچہ جو پیدا ہو گیا ہے پھر بھی ہے نفاس، ہم معیار خون کو قرار دیتے ہیں کیونکہ خون نکلا ہی کوئی نہیں، فلا نفاس عندنا، ہماری نظر میں کوئی نفاس نہیں ہے۔ اچھا یہ تھا عقل جی۔ وَأَكْثَرُهُ قدر العادت فی الحیض للمعتادت، اکثر نفاس کیا ہے، حیض کی عادت کی مقدار ہے، حیض کی عادت کی مقدار 7 دن 8 دن جو ہے اتنا ہی نفاس ہے، اکثر نفاس حیض کی عادت کی مقدار ہے، للمعتادہ عادت والی عورت کے لیے، اللہ تقدیر تجاوز العشرہ، بر فرض کہ وہ 10 دن سے تجاوز کر جائے، بر فرض کے 10 دن سے تجاوز کر جائے تو جتنی اس کی حیض کی عادت تھی 7 دن اتنا ہی نفاس ہوگا۔ وَإِلَّا، اگر 10 دن سے تجاوز نہ کرے، عادت سے گزرے، عادت 7 دن تھی، 8 9 کو بھی آ گیا 10، لیکن 10 سے تجاوز نہ کرے، وَإِلَّا اگر 10 سے تجاوز نہ کرے، فَالْجَمِيعُ نَفَاسٌ، تو تمام کا تمام نفاس ہے۔ کیا مطلب تمام کا تمام، 7 دن عادت والے، 8 9 10 کو جو ہے وہ سارا نفاس ہے۔ وَإِن تَجَاوَزَهَا، اگر وہ کیا ہو جائے، اگرچہ عادت سے تجاوز کر جائے، کیونکہ 8 9 کو آ گیا، ٹھیک ہے، عادت تو 7 دن تھی، ان تجاوزہ اگرچہ عادت سے تجاوز کر جائے، کل حیض کی طرح، کیونکہ 10 سے آگے نہیں گیا، یہ پیچھے والا سارا نفاس ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ فَالْعَشْرَةُ أَكْثَرُ عَلَى الْمَشْهُورِ، توجہ چاہتا ہوں، فَإِن لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ، اگر اس عورت کی عادت نہ ہو، معتادہ نہیں ہے، عادت والی نہیں ہے، فَالْعَشْرَةُ أَكْثَرُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، تو 10 جو ہے اکثرہ اکثر خون ہے اس کا، علی المشہور بنا بر قول مشہور، اگر اس عورت کی عادت نہ ہو، فَالْعَشْرَةُ أَكْثَرُهُ، تو اکثر خون جو ہے وہ کتنا ہے، 10 دن ہے، علی المشہور بنا بر قول مشہور۔ توجہ، وَإِنَّمَا يُحْكَمُ بِهِ نَفَاسًا فِي أَيَّامِ الْعَادَةِ وَفِي مَجْمُوعِ الْعَشْرَةِ مَعَ وُجُودِهِ فِيهِمَا أَوْ فِي طَرْفَيْهِمَا۔ انما یحکم بہ نفاسا، بہ دم، اس خون کے نفاس کا حکم لگایا جائے گا جو ایام عادت میں ہے اور جو مجموع عشرہ میں ہے، یعنی 10 دن کے اندر مجموع عشرہ میں جو خون ہے وہ سارا نفاس ہوگا۔ کب، ما وجود ہی فیہما، موجود ہی جب دم موجود ہو، فیہما عادت اور عشرہ میں، عادت میں بھی خون ہو اور عشرہ میں بھی خون ہو، تو یہ سارا کیا ہوگا آقا جان، نفاس کا حکم لگے گا۔ او فی طرفیہما، یا دونوں طرفوں، طرفیہما عشرہ اور عادہ، یعنی عادت جو ہے اس کے عادت کے پہلے دن آ گیا اور عشرہ کو بھی آ گیا، تو یہ ما بین عادت اور عشرہ جو ہے نا، یہ بھی کیا کہلائے گا، نفاس۔ او فی طرفیہما، ہیما عشرہ اور عادت کی جو دونوں طرفوں میں ہے وہ بھی کیا ہے، نفاس ہے۔ اما لو رعته فی احد الطرفین خاصتاً او فیہ و فی الوسط فلا نفاس لها فی الخالیان متقدما و متأخرا۔ توجہ، اما لو رعته فی احد الطرفین، اگر وہ عورت ہو خون کو دیکھ کے، فی احد الطرفین
دو طرفوں میں سے ایک طرف کو خاص طور پر وہ خون دیکھے، دو طرفوں میں سے یا اول کی طرف میں دیکھے یا آخر کو دیکھے، لیکن دو طرفوں میں سے ایک طرف خون دیکھے خاص طور پر، او فی ہے یا احد الطرفین میں دیکھے، و فی الوسط اور پھر ایک درمیان میں دیکھے، ٹھیک ہے نا، فلا نفاس لہا اس عورت کے لیے نفاس نہیں ہے، کہاں، فی الخالیان ہو جو خون سے خالی دن ہیں، متقدماً و متأخراً جو متقدم ہیں و متأخراً اور جو دن متأخر ہیں لیکن ان میں خون نہیں تھا، ٹھیک ہے یا نہیں، ان میں خون نہیں آیا تو وہ نفاس نہیں ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، بل فی وقت دم، بلکہ یہ نفاس دم کے وقت ہے، جس دن آیا ہے اسی کا وہ نفاس ہے، او الدمین یا دو خون آئے ہیں مثلا، ٹھیک ہے، فسائدن یا اس سے زیادہ، وما بینہما یا جو ان دو کے درمیان آ گیا، مثلا ایک خون اس کو 4 کو آیا، 7 دن اس کی عادت تھی نا، ٹھیک ہے، پہلے دوسری تیسری کو نہیں ہے، 4 کو آیا 7 کو آیا، 4 اور 7 کے درمیان جو دن بنتے ہیں نا یہ اس کا نفاس شمار ہوگا۔ فلو رعت اولہ لحظۃ وآخر السبعۃ، اگر وہ اولہ لحظۃ اول کو ایک لحظہ خون دیکھے، اول عادت میں ایک لحظہ دیکھے، وآخر السبع اور 7 کے، ٹھیک ہے نا، 7ویں دن کے آخر میں ایک لحظہ دیکھے، لمعتادت ہا جس کی عادت سب ہے، فالجمیع نفاس تو تمام کا تمام نفاس ہے۔ ولو راتہ آخرها خاصتاً، راتھا اگر وہ عورت خون دیکھے، آخرها آخر کس کے بلا، آخرها آخر سبع، آخر سب بے شک ہے دو آخر سب، اگر وہ آخر میں دیکھے، آخر سب میں دیکھے، خاصتاً فہو نفاس تو وہی نفاس ہے، وہی 7ویں دن والا نفاس ہے، پہلے 6 دن کوئی نفاس نہیں ہے۔ ومثلہ رؤیت المبتدیۃ والمضطربۃ فی العشرہ، اور اسی عورت ذوالعادہ والی کی مثل ہے مبتدیہ اور مضطربہ، مبتدیہ اور مضطربہ اسی کی مثل ہے جو دیکھے فی العشرہ، عشرہ میں، ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے بلا، مبتدیہ اور مضطربہ مثلہ اسی کی مثل ہے عشرہ میں، یعنی مبتدیہ عورت تھی، مضطربہ عورت ہے، وہ بھی جناب عالی جو ہے مثال کے طور پہ کیا ہے گا جان، عشرہ میں خون دیکھ رہی ہے، لیکن پہلی کو اس کو خون دیکھا، آگے بالکل دیکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، 10 دن اس کی عادت ہے، صرف پہلی کو آیا، پہلے دن خون آیا، آگے آیا ہی نہیں، تو پہلے والا جیسے اوپر پڑھا ہے ہم نے نا وہی نفاس ہوگا، آگے والا نفاس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یا اس نے کس دن دیکھا ہے، 5 کو دیکھا ہے، 5ویں دن دیکھا ہے، جو پہلے دن ہیں 4 ان میں بھی نہیں ہے، آگے نہیں دیکھا تو ان میں بھی نہیں، فقط 5ویں دن والا نفاس ہے، یہی بات جو اوپر پڑھی ہے۔ بل المعتادۃ ولا تقدیر انقطاع علیہا، بلکہ معتادہ کا بھی یہی حکم ہے عادت والی کا، الا تقدیر انقطاع علیہا برفر انقطاع دم علیہا، عشرہ پر منقطع ہو جائے، عادت والی کا بھی برفرض کے خون 10 کے اوپر منقطع ہو جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ کون سا حکم ہے، ٹھیک، یعنی جس دن خون دیکھا ہے، ٹھیک، اسی دن کو وہ نفاس قرار دے گی، ٹھیک، ایک وسط میں دیکھا ہے، ایک آخر میں دیکھا ہے، تو اس وسط اور آخر کے درمیان جتنے دن آ جائیں گے اس کو بھی لے لے گی۔ ولو تجاوزا فما وجد منہ فی العادۃ وما قبلہ الی اول زمان رؤیت نفاس خاصتاً، ولو تجاوزا یعنی اگر عشرہ سے تجاوز کر جائے، فما وجد منہ وہ خون، منہ وہ خون جو پایا جائے فی العادۃ عادت میں، وما قبلہ اور وہ جو عادت سے پہلے ہے، الی اول زمان میں، زمان رؤیت نفاس خاصتاً خاص طور پر یہی نفاس ہے۔ مثال دے رہا ہے کما لو راعت رابع الولادت، ولادت کے 4تھے دن اگر دیکھے، مثلا وسابعہا اور 7ویں دن دیکھے،
ولادت کے 7ویں دن دیکھے، چوتھے دن دیکھا اور 7ویں دن دیکھا، لے معتادتہا جس عورت کی عادت 7 دن ہے، وَاسْتَمَرَّ إِلَىٰ أَن تَجَاوَزَ الْعَشْرَ اور استمرار پیدا کرے خون 7 کے بعد یہاں تک کہ 10 سے تجاوز کر جائے، فَالنِّفَاسُهَا الْأَرْبَعَةُ الْأَخِيرَةُ مِنَ السَّبْعَةِ خَاصَّةً تو اس عورت کا نفاس 4 آخری دن ہے 7 کے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کتنے دن ہو گیا آگا جان اس کا نفاس؟ 4 آخری دن ہیں، 4 5 6 7 تک، فَالنِّفَاسُهَا الْأَرْبَعَةُ الْأَخِيرَةُ مِنَ السَّبْعَةِ 7 کے وہ جو ہے نا 4 آخری دن ہیں، 4 کو آیا نا، پھر 7 کو، 4 5 6 7 یہ دن اس کا نفاس ہے۔ وَلَوْ تَجَاوَزَ اگر خون 10 سے تجاوز کر جائے، فَمَا وُجِدَ مِنْهُ فِي الْعَادَةِ وَمَا قَبْلَهُ پس وہ جو وجد منه خون کو پائے فی العادت عادت میں، وما قبلہ اور اس سے پہلے، الی اول زمان الرؤیت اول زمان رؤیت تک، نفاس خاصتاً نفاس ہے، کما لو رعت رابع الولادہ مثال دے رہے ہیں جیسا کہ اگر وہ ولادت کے 4تھے دن دیکھے، مثلاً وسابعہا اور 7ویں دن دیکھے، لمعتادتہا جس کی عادت 7 دن ہے، واستمر الی ان تجاوز العشرہ اور استمرار پیدا کرے یہاں تک کہ 10 سے تجاوز کر جائے، فالنفاسها الاربعۃ الاخیرہ من السبع تو اس کا نفاس 4 آخری دن ہے 7 کے خاص طور پر، ولو رعته فی السابع خاصۃ فتجاوزها اگر وہ خون دیکھے 7ویں دن خاص طور پر، فتجاوزها پس وہ تجاوز کر جائے 10 سے، فہو النفاس خاصتاً فہو وہ 7واں دن ہی خاص طور پر نفاس ہے، ولو رعته من اول وسابع وتجاوز العشرہ اگر وہ عورت خون دیکھے اول سے وسابع اور 7 کو، وتجاوز العشرہ اور 10 سے تجاوز کر جائے، ٹھیک 10 سے پھر آگے نکل گیا، سواء کان بعدہ انقطاعہ عاملہ فرق نہیں عادت کے بعد خون منقطع ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، فالعادت خاصتاً نفاس تو خاص طور پر جو اس کی عادت ہے نا وہی نفاس ہے، ولو رعتہ اولا وبعد العادت اگر وہ خون دیکھے اولاً شروع میں، وبعد العادت اور عادت کے بعد، وتجاوز اور گزر جائے، فالاول خاصتاً نفاس تو پہلا دن وہ کیا ہے؟ نفاس کا ہے، وعلی ھذا القیاس اور اسی پر قیاس کرو، ٹھیک ہے۔ ابھی آگا جان تھوڑی توجہ کرو، تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ نفاس والی عورت کا کیا حکم ہے۔ اس نفاس والی عورت کو کہتے ہیں نفسا یا کہوں نفاس والی عورت کا حکم حائض والی عورت کے حکم کی طرح ہیں، نفاس والی عورت کا حکم حیض والی عورت کی طرح ہیں، احکام واجبہ میں، مندوبہ میں، محرمہ میں، مکروہ میں، یعنی جو احکام واجب ہیں حیض والی عورت پر اس پر بھی واجب ہیں، جو اس پر مستحب اس پر بھی مستحب، جو حیض والی عورت پر حرام اس پر بھی حرام، جو اس پر مکروہ اس پر بھی مکروہ، ٹھیک ہے۔ مثلا مثال کے طور پر احکام واجبہ میں سے حیض والی عورت کے لیے کیا تھا؟ غسل کرنا، تو نفاس والی عورت پر بھی واجب ہے غسل کرنا۔ حیض والی عورت کے لیے کیا تھا؟ مثال کے طور پہ مسجد میں ٹھہرنا حرام تھا، اس کے لیے بھی ٹھہرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ بات ہے کہ نفاس والی عورت کا حکم ہو گیا حیض والی عورت کی طرح، لیکن یہ جو حیض والی عورت ہے اور نفاس والی عورت ہے ان کے درمیان چند فرق ہیں۔ نفاس والی عورت، توجہ کرو، نفاس والی عورت اور حیض والی عورت کے درمیان چند ایک فرق ہیں۔ ایک فرق جو نفاس والی عورت اور حیض والی عورت میں ہے وہ اقل اور اکثر میں ہے، اقل اور اکثر میں ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ نفاس کم از کم کتنا ہوتا ہے؟ 1 لحظہ مسمى نفاس ہے، ٹھیک۔ حیض کم از کم کتنا ہوتا ہے؟ 3 دن، اقل میں بھی، اقل کے لحاظ سے بھی فرق ہو گیا،
اکثر کے لحاظ سے بھی فرق ہے. اکثر نفاس کتنا ہوتا ہے؟ 10 دن بنابر قول مشہور. بنابر قول مشہور 10 دن ہوتا ہے نفاس، لیکن حیض ہوتا ہی 10 دن ہے. مشہور کی بات نہیں ہے. اکثر کے لحاظ سے بھی فرق ہے، اقل کے لحاظ سے بھی فرق ہے. یہ ایک فرق ہے جی. دوسرا فرق یہ ہے کہ حیض بلوغ کی علامت ہے. حیض بالغ ہونے پر دلالت کرتا ہے. حیض بالغ ہونے پر میرے بچے دلالت کرتا ہے، لیکن نفاس بالغ ہونے کی دلیل نہیں ہے. کیوں نفاس دلیل نہیں ہے؟ کیونکہ نفاس سے پہلے حاملہ ہوئی ہے، وہ حامل دلیل بن جائے گا. حیض بالغ ہونے کی دلیل ہے، نفاس بالغ ہونے کی دلیل نہیں ہے. 2 باتیں ہو گئیں. تیسرا جو فرق ہے نفاس والی اور حیض والی میں وہ یہ ہے کہ عدت حیض کے ذریعے سے گزرتی ہے. یہ جو عدت بھائی گزر گئی ہے یا نہیں، وہ حیض کے ذریعے عدت گزرتی ہے، نفاس کے ذریعے عدت نہیں گزرتی. غالباً عدت کا گزرنا حیض کے ذریعے ہے، نفاس کے ذریعے نہیں ہے. چوتھا فرق حائض عورت رجوع کرتی ہے اپنی عادت کی طرف. اگر عادت نہیں ہے تو پھر اپنی اقارب رشتہ داروں کی عادت کی طرف، روایات کی طرف، تمیز کی طرف. لیکن نفسا کی عادت ہی کوئی نہیں ہوتی. نفاس والی عورت کی کوئی عادت نہیں ہے کہ اس کا مثلاً اس مرتبہ بچہ پیدا ہوا ہے، پھر جب دوسرا بچہ پیدا ہو تو کہے پچھلی مرتبہ جو میرا بچہ پیدا ہوا تھا مجھے نفاس 7 دن آیا تھا، اب بھی میری پچھلی عادت. نفاس والی عورت کی عادت نہیں ہوتی، حیض والی عورت کی عادت ہوا کرتی ہے. 4 فرق بیان کر دیے. 5واں فرق یہ ہے، توجہ کرو، کس میں؟ موضوع سے نہ ہٹنا. نفاس والی عورت اور حیض والی عورت میں 5واں فرق یہ ہے کہ 2 نفاسوں کے درمیان 10 دن کا فاصلہ شرط نہیں ہے. اقل طہور 10 دن کا پاک ہونا 2 نفاسوں، ٹھیک ہے، 2 جو نفاس آئے ہیں ان کے درمیان اقل طور شرط نہیں ہے. لیکن 2 حیضوں کے درمیان شرط ہے کہ کم از کم پہلا حیض اور دوسرے حیض کے درمیان میں عورت 10 دن پاک رہی ہو. ممکن ہے 1 مہینے میں ہی اس کو 2 مرتبہ حیض آ گیا ہو، لیکن بات یہ کہنا ہے کہ پہلا حیض اور دوسرے حیض کے درمیان 10 دن کا فاصلہ ضروری ہے. 10 دن وہ درمیان میں پاک رہی ہو. توجہ فرمائیے آپ نے. یہ کتنے فرق ہو گئے ہیں؟ تقریباً 5 فرق بتائے ہیں. حیض والی عورت اور نفاس والی عورت کے درمیان ایک فرق اقل اور اکثر میں. تیزی سے، اقل نفاس 1 لحظہ، اقل حیض 3 دن، اکثر نفاس 10 دن بنابر مشہور، اکثر حیض 10 دن. دوسری علامت، حیض بلوغ کی علامت ہے، نفاس بالغ ہونے کی علامت نہیں ہے. تیسرا فرق، عدت حیض کے ذریعے گزرتی ہے، عدت کا گزرنا حیض کے ذریعے، نفاس کے ذریعے نہیں ہے. نمبر 4، حیض والی عورت اپنی عادت کی طرف رجوع کرتی ہے، روایات اور تمیز کی طرف، لیکن نفاس والی عورت کی عادت نہیں ہے. 5واں فرق کہ 2 حیضوں کے درمیان کم از کم اقل طور 10 دن کا فاصلہ ہونا چاہیے اور وہ پاک ہو 10 دن درمیان میں، لیکن 2 نفاسوں کے درمیان 10 دن کا فاصلہ ضروری نہیں ہے، اقل طور شرط نہیں ہے. توجہ فرمائیے آپ نے. اور پھر یہ نفاس والی یا حیض والی عورت جو غسل کرے گی نا، وضو کرنا واجب ہے، چاہے غسل سے پہلے چاہے غسل کے بعد. توجہ. وحکمها کالحائض فی الاحکام الواجبۃ والمندوبۃ والمحرمۃ والمکروہۃ. حکمها نفاس والی عورت کا حکم کالحائض حیض والی عورت کی طرح ہے، فی الاحکام الواجبۃ احکام واجبہ میں، والمندوبۃ اور مندوبہ میں، والمحرمۃ اور حرام میں، والمکروہۃ اور مکروہہ میں. ٹھیک ہے. احکام واجبہ مثلاً، سوال آپ سے، احکام واجبہ مثلاً بھائی حیض والی عورت پر غسل ہے، اس عورت پر بھی غسل ہے. مندوبہ مثلاً حیض والی عورت وضو کر کے مصلی کی جگہ پہ بیٹھے،
اور ذکر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے، اس پر بھی اسی طرح محرمہ مسجد میں ٹھہرنا حید والی عورت پر حرام، اس پر بھی حرام، اور مکروہ حید والی عورت کوئی چیز گلے میں قرآن مجید لٹکا کے چلے، ٹھیک ہے، مکروہ تھا، اس پر بھی کیا ہے، مکروہ ہے۔ وَتُفَارِقُهَا فِي الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ، تفارقو نفاس والی عورت، ہاں حید والی عورت سے جدا ہو جاتی ہے، فی الاقل والاکثر، اقل اور اکثر میں، وضاحت کر چکا ہوں، دوبارہ ضرورت تو نہیں ہے نا۔ اقل نفاس کتنا عزیزو؟ ایک لحظہ، ایک ذرہ، ایک لحظہ۔ اقل حید کم از کم 3 دن، اقل یہ ہو گیا، اکثر نفاس 10 دن بنا بر قول مشہور، اکثر حیض 10 دن، مشہور کی بات نہیں ہے ہی 10 دن، اکثر اور اقل کے لحاظ سے فرق ہو گیا۔ اگلا فرق وَالدَّلَالَةِ فِي الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ وَفِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْبُلُوغِ، بلوغ پر دلالت کرنے میں، فَإِنَّهُ مُخْتَصٌ بِالْحَيْضِ، یہ بالغ ہونا مختص ہے حائض کے ساتھ، کیوں؟ لِسَبْقِ دَلَالَةِ النِّفَاسِ بِالْحَمْلِ، کیونکہ نفاس سے پہلے حمل دلالت کرتا ہے بلوغ پر، نفاس تو دلیل نہیں ہے۔ وَإِنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْحَيْضِ فِي لَغَتِّ وَفِي الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ وَالدَّلَالَةِ وَفِي تُفَارِقُهَا فِي انقضاء العدت، عدت گزرتی ہے بالحیض، حیض کے ذریعے عدت کا گزرنا ہے، دون النفاس، نفاس کے بغیر غالباً۔ اگلا آگا جی وفی رجوع، پیچھے ملاؤ، تفارقها فی رجوع الحیض الی عادتها، حائض رجوع کرتی الی عادتها، اپنی عادت کی طرف، وعادت نسائها، اور اپنی جو حیض والی عورتیں ان کی عادت کی طرف رجوع کرتی ہے، والروایات، روایت کی طرف رجوع کرتی ہے، والتمیز، تمیز کی طرف رجوع کرتی ہے، دونہا دون النفسا، دونہا دون النفسا، دونہا دون النفاس، نفاس والی عورت کے بغیر، اس کی عادت نہیں ہوتی ہے۔ آگے تقریباً 5واں فرق بن رہا ہے نا۔ وَيَخْتَصُّ النِّفَاسُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ اقل طہر بین النفاسین، دو نفاسوں کے درمیان اقل طہر، کم از کم 10 دن کا پاک ہونا شرط نہیں ہے۔ کالتوأمین، جیسے 2 جڑواں بچے پیدا ہوں، ٹھیک، ایک بچہ پیدا ہوا ہے پھر دوسرا 5-4 دنوں کے بعد پیدا ہو جائے، پہلا بھی نفاس ہے دوسرا بھی پھر نفاس شمار ہوگا، دونوں کے درمیان 10 دن کا توجہ فرمائی فاصلہ شرط نہیں ہے۔ بخلاف الحیضتین، بخلاف 2 حیضوں کے، یعنی کیا؟ یعنی 2 حیضوں کے درمیان اقل طور شرط ہے۔ وَيَجِبُ الْوُضُوءُ مَعَ غُسْلِهِنَّ مُتَقَدِّمًا أَوْ مُتَأَخِّرًا، وضو واجب ہے مع غسلِهِنَّ، یہ نفاس حیض والی عورت جو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو نفاس والی عورت ہے، حیض والی عورت ہے، ان کے لیے وضو کرنا واجب ہے، متقدمًا علیہ، غسل پر مقدم ہو، او متأخرًا، یا غسل سے مؤخر ہو۔ وَيُسْتَحَبُّ قَبْلَهُ، مستحب ہے وضو کرنا قبلہ، غسل سے پہلے مستحب ہے۔ وَتَتَخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ نِيَّةِ الِاسْتِبَاحَةِ وَالرَّفْعِ، اس وضو میں وہ عورت مخیر ہے مباح ہونے کی نیت میں، والرفع، اور رفع حدث کی نیت کرنے میں وہ مخیر ہے، تتخیر فیہ، وہ عورت مخیر ہے اس وضو میں، بین نیت الاستباح کی نیت کرنے میں، رفع حدث کی نیت کرنے میں، مطلقاً، ٹھیک ہے، غسل سے پہلے یا بعد میں وضو کرے، مطلقاً غسل سے پہلے یا بعد میں، علی اصح القولین، اصح قولین کی بنا پر، اذا وقع بعد الانقطاع، جب وضو واقع ہو انقطاع دم کے بعد۔ ویستحب قبلہ، وضو کرنا مستحب ہے، قبلہ قبل الغسل کرنا مستحب ہے۔ وتتخیر فیہ بین نیت الاستباحۃ و رفع، وہ عورت اس وضو میں اباح کرنے میں اور یا رفع حدث کی نیت کرنے میں اختیار رکھتی ہے، مطلقاً غسل سے پہلے کرے یا بعد میں وضو کرے، علی اصح القولین، اصح قولین کی بنا پر، اذا وقع بعد الانقطاع، جب وضو واقع ہو انقطاع دم کے بعد۔ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔